الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے ملک میں پشاور میں عید رمضان ایک دن آگے کر دیتے، یہ تمہارے ملک کا مسئلہ ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہو سکتا ہے وہاں چاند پہلے نظر آتا ہو، دیکھو نا یہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب کا اور ان کا جو مطلع ہے وہ برابر ہو، یہ مشکل تو نہیں ہے نا، یہ تو وہ جانے اور آپ جانے، ہم ہمارے کہنے سے تو کچھ نہیں، ہم کہیں کہ جی نہیں آپ روزہ نہ رکھے، اس دن جب چاند ہو گیا ہو تو ان کو ہم نے روزے سے محروم کیا نا۔ تو یہ مسئلے مقامی ہیں، قضیہ زمین بر سر زمین، اس کو وہاں کے علماء ہی حل کر سکتے ہیں، لیکن وہاں جو مفتی صاحب ہیں نا وہ تم الٹے بھی ہو جاؤ کسی کی نہیں مانتے۔ پٹھان آدمی ہے بھائی، اس کو چاند نظر آ گیا بات ختم ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو پھر آپ کا حج بھی تو نہیں ہوتا، حج کرنے کیوں آتے ہیں آپ؟ حج بھی تو یہی امام پڑھاتے ہیں، خطبہ بھی یہی پڑھاتے ہیں، اگر ان کے پیچھے نماز ہی جائز نہیں تو عرفات مینا کے خطبے اور حج کہاں سے جائز ہو گیا؟ اصل وجہ یہ ہے کہ جس کے دل کے اندر شرک کے تھوڑے تھوڑے جراثیم بھی واقع ہوتے ہیں، اللہ ان کو آنے ہی نہیں دیتا، آ جائیں تو نماز ہی نہیں پڑھیں، جاؤ ہوٹل میں پڑھو، اپنی جماعتیں کرو۔ میں روزانہ توبہ کرتا ہوں، دوسرے دن ویسے گناہ بخشی ہو جاتا ہے، ہر دفعہ توبہ ٹوٹ جاتی ہے، جتنی دفعہ توبہ کرتا ہوں گناہ سے بچ نہیں سکتا۔ میرا بھائی گزارش یہ ایک تو یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، کھلا ہوا، تو جب تک دروازہ کھلا ہے لاکھ دفعہ توڑو توبہ کرتے رہو، اللہ قبول کریں گے، لیکن کوشش یہ کرو کہ توبہ کیوں ٹوٹتی ہے۔ اصل مصیبت ہوتی ہے کہ بعض بیماری آدمی کو لگ جاتی ہے نا، وہ نہیں چھوڑ سکتا، اس کا حل یہ ہے کہ ایک تو اپنے دوست بدل دو، اور ایک جہاں سوتے ہو نا اندھیرا نہ کرو، ایک ہمیشہ دروازہ تمہارا کھلا رہے، حمام میں بھی جاؤ تو دروازہ بند نہ کرو، بند کر کے وہ گناہ کرتا ہے نا وہاں بیٹھ کے۔ ان چیزوں پر احتیاط کرو، جب صحبت بدل جائے گی تو انشاءاللہ بچ جاؤ۔ میں امتحان میں اچھے نمبروں میں آنا چاہتا ہوں، کوئی وظیفہ بتا دے، پھر وظیفے سے پڑھنا تھا تو کالج وغیرہ بنانے کی کیا ضرورت تھی، کتابیں لکھنے چھاپنے کی کیا ضرورت، وظیفے پڑھتے رہتے مولویوں سے لے کر اچھے نمبروں سے پاس۔ امتحان میں محنت کرو، سبق یاد کرو، کوئی وظیفہ ایسا نہیں جو بغیر یاد کیے تمہیں کامیاب کرتے۔ وظیفے کا معنی یہ ہوتا ہے اللہ رحمت کرے، اللہ تیرے دماغ کو قوت دے اور تیرے سینے کو کھول دے، آسانی ہو جائے، ورنہ محنت تمہیں کرنی ہوگی۔ اور اس کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کا جو نام ہے یا قوی یا قوی یا قوی، ہر نماز کے بعد اور چلتے پھرتے پڑھتے رہو اور حافظے کی دعا کرتے رہو تو انشاءاللہ ٹھیک ہوگا۔ اسی طرح قرآن پاک سمجھنے کے لیے بھی یہی پڑھتے رہو۔ شیعہ جو ہے رشتہ دار رواجن نیاز کا کھانا گھر پہ وہ نہ کھایا کریں، بس وہ کسی غریبوں وغیرہ کو جو بیچارے بھوک سے معذور ہیں ان کو دے دیا کریں، ان کی نیاز حسین اور نیاز کونڈے کے کھانے اور امام جعفر کی نیاز اور وہ ساری غیر اللہ کی نیاز ہے۔ ہمارے ملک میں پیر صاحب ہیں اور اس کی عربی بالکل نہ کھایا کریں۔ یہ عرس جو ہے اس کا پتہ ہے آپ کو، عرس کا کیا معنی ہے؟ عرس کا معنی ہے شادی، یعنی اس دن پیر صاحب کی شادی ہوتی ہے مرنے والے کی، اور کس سے شادی ہوتی ہے؟ عرس شریف، عرس، عروس، عریس، عریسہ، یہ تو شادی کے قصے ہیں۔